ایک بہت اہم معاملہ قومی سلامتی سے جڑا سافٹ اسٹیٹ سے ہارڈ اسٹیٹ کی طرف کا سفر، اور اس سلسلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پختہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایک 15 رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کی سربراہی وہ محسن نقوی صاحب کریں گے جو بڑے عرصے سے خاموش تھے، لیکن اب ان کی طرف سے مذمتی بیان اور ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ جو قائم مقام امریکی سفیر ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں سارے صوبوں کے ہوم سیکرٹریز ہوں گے، اور اس کے علاوہ انٹیلیجنس ایجنسیز اور CTD بھی اس کا حصہ ہوگی۔ تو سٹ صاحب، پہلے میں محسن نقوی صاحب کے بارے میں پوچھوں یا پہلے کمیٹی کے کام کے بارے میں پوچھوں؟ ظاہر ہے آپ کو تو دل یہی چاہ رہا ہے کہ محسن نقوی کے بارے میں پوچھیں۔ اصل میں آپ نے کہا شرارت کرنے میں تو بڑی تیز ہیں آپ نے بڑا اچھا نقطہ دیا تھا، آپ نے کہا ہارڈ اسٹیٹ کی طرف کا سفر ہے، اسی لیے پرویز خٹک صاحب انٹیریئر منسٹری میں آئے۔ تو محسن نقوی صاحب منسٹری نہیں چھوڑے؟ اوکے، بس ابھی ایسے لگ رہا ہے آپ کو کہ وہ نہیں چھوڑ رہے۔ ہاں کیا میں نے کہا؟ کہ ایسے لگ رہا ہے ہاں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری امپریشن یہ ہے کہ محسن نقوی واز نیور انٹرسٹڈ ان انٹیریئر، مگر اسٹیبلشمنٹ واز انٹرسٹڈ کہ ان کا اپنا بندہ انٹیریئر میں آئے۔ اچھا، محسن نقوی صاحب کی طبیعت پچھلے چند روز سے کچھ ناساز ہوئی، ہی واز ناٹ ویل، اچھا، سو ہی ڈidn't attend many functions۔ رومر شروع ہو گئے کہ جی شاید یہ چھوڑ رہے ہیں یا چھڑائی جا رہی ہے منسٹری۔ ٹھیک، محسن نقوی نے کہیں ایک بیان بھی کبھی دیا تھا کہ اگر مجھے چھوڑنا ہی پڑی تو میں PCB نہیں چھوڑوں گا، PCB رکھ لوں گا، انٹیریئر چھوڑ دوں گا۔ اب انٹیریئر جو ہے نا از اے فل ٹائم جاب، PCB از اے فل ٹائم جاب، مگر انٹیریئر از فار مور امپورٹنٹ فار دی اسٹیبلشمنٹ دین PCB۔ جی، اور محسن نقوی صاحب از ہینڈ پکڈ بائی دی اسٹیبلشمنٹ، 100% اعتبار اور 100% دے اے مین۔ سو رننگ انٹیریئر از ویری امپورٹنٹ۔ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ کھٹک صاحب کا وہاں آنا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ فیل کر رہی تھی کہ انٹیریئر جو ہے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں محسن نقوی صاحب نہیں پہنچ پاتے، یا اگر پہنچتے بھی ہیں از ناٹ ویری افیکٹو، اینڈ ون سچ ایریا از KP۔ تو KP میں آگے کوئی پلاننگ کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، تو یو نیڈ somebody جو پولیٹیکلی وائز ہو فرام دا پوائنٹ آف ویو آف KP، اور انٹیریئر میں بھی ڈیفینس اور انٹیریئر کے جو تعلقات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کی بھی ایکسپیرینس ہو، کوآرڈینیشن اچھی کر سکے۔ اب کھٹک صاحب رہے ہیں ڈیفینس منسٹر انڈر عمران خان، تو انہیں تو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کیسے ہوتے ہیں، کیسے کمیونیکیشن ہوتی ہے، کیسے امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی آخری سٹیجز تھی اور لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، باجوہ صاحب کو ملنے آ رہے تھے جا رہے تھے، 2 3 لوگوں کے ٹولے جاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بالکل یاد۔ تو کھٹک صاحب واز آلویز پارٹ آف دوز۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ محسن صاحب کا جو لوڈ ہے نا، ورک لوڈ، اس کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ ورک لوڈ بہت زیادہ تھا، وہ ہینڈل نہیں ہو رہا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے تاکہ ہی کین فوکس مے بی آن ادر تھنگس، یا انٹیریئر جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کے اوپر فوکس دیا جائے، انہوں نے 2 چیزیں کر دی ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھٹک صاحب کو لے آئے ہیں، محسن صاحب نے پھر طلال کو لے آئے ہیں۔ محسن صاحب کھٹک صاحب کو لائے ہیں اسٹیبلشمنٹ، طلال کو لایا محسن۔ اسی لیے جب آپ ان سے پوچھتے ہیں محسن صاحب سے کہ بھئی وہ آپ کے ایبسنس میں 2 لوگ آ گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں طلال کو تو میں لایا ہوں، کھٹک صاحب کی بات ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ وہ اسی لیے لائے ہیں نا کیونکہ بہت سے ایسے کام ہیں جو محسن صاحب ایز انٹیریئر منسٹر کرنے پڑتے ہیں، پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں، ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے، تو وہ اب طلال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہر روز TV پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ سو دیٹ اینگل ہیز بین ٹیکن کیئر آف۔ KP کی جب ضرورت پڑے گی تو کھٹک صاحب جایا کریں گے۔ اور محسن صاحب کو اب یہ کمیٹی دے دی ہے، جی، آپ نے ابھی بتایا کہ اس کے اندر سارے ہی ہیں، انٹیریئر سیکرٹریز 4 پروونسز کے ہیں، پھر محل باقی بھی ہے، گلگت بلتستان کے بھی ہوں گے، آزاد جموں کشمیر کے بھی، سب کے ہیں۔ اور فوکس کس کے اوپر ہے؟ جی، اس میں ہارڈ اسٹیٹ چھوڑ دی بات ہے، جی، مگر جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ریلیٹڈ ٹو افغانستان، ریلیٹڈ ٹو افغان مہاجرین، ریفیوجیز، بارڈر ایشوز، جی، ان کی واپسی کے لیے کیا کرنا چاہیے، ان کی نگرانی اینڈ آل دیٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اتنی ہارڈ اسٹیٹ نہیں ہے یہ کمیٹی۔ میں اب آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں، آئی ہوپ آئی ایم رانگ، بٹ مائی سینس از یہ ٹروتھ لیس کمیٹی ہے۔ اس کمیٹی کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ یہ کمیٹی میں جو ایشو ہے وہ ہے
अफगानों को वापस भेजना, जी वो सारा का सारा मसले के अंदर गंडापुर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। और वो रोल नहीं अदा कर रहा, बिकॉज विदाउट द सपोर्ट ऑफ द केपी गवर्नमेंट आप ये काम नहीं कर सकते। तो सारे लोगों ने वहीं से जाना है, वहीं से उनको इकट्ठा करना है, वहीं से उनकी प्लानिंग करनी है, वहीं से उनकी सब कुछ करना है। एंड विदाउट गंडापुर वो बड़ा मुश्किल काम है। ट्रैक एंड ट्रेस भी तो ज़ाहिर है सारा वहीं कुछ से होगा। तो ये कमेटी जो है इसके पास कोई हथियार नहीं है ये काम करने के लिए। हथियार सारे केपी गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो सारी केपी गवर्नमेंट के पास। तो इसलिए चीफ सेक्रेटरी तो आ जाएगा जी, चीफ सेक्रेटरी केपी का तो आ जाएगा, उसको तो आप हदायत कर सकेंगे कि ये करना है वो करना है। बट मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्ड स्टेट जो बात की जा रही है ये सारा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं होनी। ये महीने में या हफ्ते के बाद एक मीटिंग हो जाया करेगी और कोई प्रेस रिलीज आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी। अच्छा ले हाँ, दैट्स माय व्यू। हाँ। आई होप आई एम रॉन्ग, आई होप ये इफेक्टिव किस्म का कोई मैकेनिज्म हो, बट आई स्टिल थिंक दैट ये एक एड हॉक टेम्पररी किस्म का अरेंजमेंट है। तो ये क्या नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ये एड हॉक अरेंजमेंट है। मेरा ख्याल है ये मोहसिन साहब का की तजवीज़ है कि लगे ऐसे कि काम शाम हो रहा है। ही स्टिल इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। अच्छा, यही मेरा सवाल था कि वो कुछ अरसे से लेफ्ट आउट देखिए फील कर रहे थे, क्या नाराज थे? आई विश हिम द बेस्ट ऑफ लक एंड आई विश हिम कि ये ही शुड बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स। मगर अगर ये सही है बात जी कि उनकी हेल्थ का इशू बना है, आई डोंट नो हाउ सीरियस इट वाज। अगर 4 जगह पे वो नहीं गए जहाँ जाना चाहिए था, 4, 5, 6 दिन घर बैठे रहे, तो मैं ये समझता हूँ कि then there has to be some issue। देखिए मेरे साथ वो बात नहीं उन्होंने की, मुझे नहीं पता उनके ज़हन में क्या है क्या नहीं है, मैं स्पेकुलेट ही कर सकता हूँ। मेरी वहाँ चिड़िया नहीं है कि मुझे बताए मोहसिन साहब क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। बट मैं ये आपको बता दूँ कि आई थिंक तब्दीली आएगी। आई मेंटेन दैट पोजीशन। चलें 2-3 महीने देख लें, तब्दीली आएगी इंटीरियर में। और मोहसिन साहब, I don't think he will stay in the interior for long. I hope I'm wrong because he's a good man, he can do a good job. मगर अगर आप समझते हैं कि PCB भी चलाएं, बलूचिस्तान भी पहुँचें, KP भी पहुँचें, हाँ जी, इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स को भी मिलें, उसके बाद अमेरिका भी चले जाएं कांग्रेसमैन को मिलने के लिए, ये पॉसिबल नहीं है। वन मैन कांट डू ऑल दिस। तो मतलब है कि therefore कोई रिलीफ मिलनी चाहिए उनको। ही शुड फोकस ऑन सम थिंग्स, या स्विच कर लेनी चाहिए मिनिस्ट्री, या कोई और मिनिस्ट्री ले लें जहाँ इतनी प्रेशर ना हो। बिकॉज देखिए ये बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री है, बहुत हाई प्रेशर मिनिस्ट्री। मैं आपको बताऊँ ये खटक साहब का वहाँ आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट हैज़ टू डू विद द केपी गवर्नमेंट एंड इट हैज़ टू डू विद द फ्रंटियर रीजन। एंड क्लियरली एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि खटक विल बी अ बेटर पर्सन टू डील विद दीज इश्यूज। ठीक है, ये हैं बातें मोहसिन नकवी साहब के फ्यूचर से जुड़ी। अब अगर इसके बाद भी मोहसिन नकवी साहब मुझे ब्रीफ नहीं करते तो फिर हम चलते रहेंगे, ऐसी बातें करते रहेंगे, ठीक है ना? अच्छा, या तो हमें बताएं क्या हो रहा है। हाँ। नहीं बताएंगे तो फिर हम स्पेकुलेट करेंगे। नहीं, अक्सर वो बताते रहते हैं आपको। ही इज अ गुड फ्रेंड। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब के लिए भी इसमें है कुछ इशारे। हम वापस आते हैं बिल्कुल है। और पाजी सानू मिलो नहीं तो यही होएगा।